حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو بخشش کی دعا کرنا اور اپنے لیے استغفار کرنا اتنا پسند ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں اس کو وہ لوگ کہ جو گناہ کر کے پھر اس سے بخشش مانگے بنسبت اس کے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ گناہ کرتا ہی نہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر بخشش مانگیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سوچے اچھا پھر میں کون سا گناہ کروں اور میرے لیے تو اب کھلی چھٹی ہو گئی ہے کہ جو چاہوں کروں. یہ نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور ڈرتے ہوئے ہی، یعنی جب آپ باب الرجا پڑھیں تو پیچھے سے باب الخوف بھی پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بہت رحمت کرنے والے ہیں وہاں بہت شدید بھی ہیں. اور خاص طور پر گناہ کرتے وقت انسان کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ جو گناہ میں کرنے جا رہا ہوں کتنی بڑی ہستی کی شان میں گستاخی ہے. کیونکہ انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ رب کتنا عظیم ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کی بات نہیں مانی جاتی، جیسے آپ کے بچے ہی ہوں یا آپ کے دوست احباب ہوں یا آپ کے شوہر ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی، تو آپ کی فیلنگ یا آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. تو جب بندہ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اور پھر اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور آپ کو ہم پر واپس تشریف لانے میں دیر ہو گئی. ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے. اس خیال سے ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور میں سب سے پہلے گھبرا کر اٹھا. چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ میں انصار کے باغ کے پاس پہنچا. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے لمبی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جاؤ اور اس باغ کے پیچھے جس شخص کو ملو اس کو جنت کی بشارت دے دو، بشرطے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات پر اس کا دل بھی یقین رکھتا ہو. یعنی پورے خلوص کے ساتھ وہ یہ بات کہنے والا ہو، نہ کہ صرف ظاہری طور پر. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، بس جو شخص میری تابعداری کرے گا وہ مجھ سے ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تلاوت کیا کہ آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ غالب حکمت والے ہیں. بس آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ پاک میری امت کو معاف کر دیجئے، اور آپ رونے لگ گئے. اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کس لیے رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتا ہے. بس آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا جو آپ نے دعا کی تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے کیا دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو غم میں مبتلا نہیں کریں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور کتنا وہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، اور کتنا اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں خوف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو اتنا شدید ہے، اگر امت اس میں گرفتار ہو گئی تو چھوٹ کس طرح ہوگی. اور آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن میں اور آپ سوچیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا درود پڑھتے ہیں، ہم آپ کے لیے کتنا درود بھیجتے ہیں اور آپ پر کتنا سلام پڑھتے ہیں. یہ کوتاہی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں لازم آتی ہیں. پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے
کہ اللہ پاک اس انسان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا خوشخبری نہ دو، اس لیے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے، یعنی پھر کام نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ بس چونکہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور آج شاید ہمارے دور کی امت نے بھی یہی سوچ رکھا ہے چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے کلمہ کتنے شعور اور کتنے خلوص کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے اپنی ایفرٹ اور اپنے شوق اور اپنی محبت کے ساتھ کتنا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے، اس چیز کی طرف بھی توجہ لازم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے اس کا شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی میری اس سے شہرت ہو اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے، تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ کیا مجھے اس پر ثواب ہوگا؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ نے پڑھ کر سنائی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے، فلیعمل یعنی عمل کرتا رہے یا کرے، عملا صالحا نیک عمل، اور کیا نہ کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور رب کی عبادت میں یعنی جو بھی عبادت یعنی جو بھی اطاعت اور جو بھی نیکی کا کام انسان اللہ کی خوشی کے لیے کرے پھر اس میں کسی اور کی خوشی کی پرواہ نہ کرے یا اس کو شامل نہ کرے۔ اگلی حدیث حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ اللہ کا ارشاد خدا مومنوں کے دلوں کو ٹھیک اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کے مطابق ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں ایمان پر قائم رہا قبر کے اندر جب اس سے سوال کیے جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہاں بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو دنیا ہی میں مزہ چکھا دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی کوئی نہ کوئی اس کے لیے خیر خواہی بھلائی پیدا کر دی جاتی ہے، اور مومن کے لیے اللہ پاک اس کی نیکیوں کا آخرت میں ذخیرہ بناتے ہیں اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے بے شک اللہ کسی مومن کی نیکی کو رائے گاہ نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کو بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بدلہ ملے گا، لیکن کافر ان نیکیوں کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے لیے کی تھی دنیا میں رزق دیا جاتا ہے، اور جب وہ آخرت کی طرف جائے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا اسے بدلہ دیا جائے، یعنی کافر کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرے اس کی مثال اس بڑی نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو، یعنی نماز بھی گناہوں سے انسان کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دیں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو معاف کر دے گا، لیکن آپ ایک مثال ایسی نہیں ڈھونڈ سکتے صحابہ کرام کی زندگی میں کہ جس سے انہوں نے ان احادیث کا مطلب یہ سمجھا ہو کہ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ ہمیں کوئی صحابی ایسے نہیں ملتے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دی ہو، لیکن ہمارے فہم میں یا ہماری سمجھ میں غلطی ہو گئی۔ ہم نے ان احادیث کا اور ان باتوں کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، فرائض ادا کرو یا نہ کرو، بخشش لازم ہے۔ یہ ان احادیث کا مطلب نہیں۔ اگر یہ ان کا مطلب ہوتا تو کیا صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی تھی اور وہ عمل نہ کرتے؟ وہ بھی صرف اس پہ توکل کر کے بیٹھ جاتے چونکہ کلمہ پڑھ لیا اب اور تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے ایک سے بڑھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا، کیونکہ انہیں اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت بھی کی جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان مر جاتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔
اب یہ ہے کہ 40 بندے تو شریک ہو جائیں، لیکن یہ کیا معلوم کہ کس کا ایمان اور کس کا عقیدہ کس طرح کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کو دفن کس طرح کیا گیا تھا؟ تاریخ میں پڑھا آپ نے کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر آپ کی بیوی نے آپ کو غسل دیا تھا اور چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا تھا، آپ کا جنازہ برسر عام نہیں ہوا تھا۔ خیر ان لوگوں کو تو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، میں تو صرف مثال یہ اس موقع پہ اس لیے دے رہی ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہم اس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ ہمارے 40 لوگ ہمارا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے۔ پہلے تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں کہ معلوم نہیں موت کہاں آتی ہے۔ اب دیکھیں کئی ایسے لوگ بےچارے فوت ہو جاتے ہیں، سمندر کی لہروں میں بہہ جاتے ہیں، کہیں اور کریش ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا، یا کسی کو ایسے لاسٹ ایسی جگہ پہ گم ہو جاتے ہیں، ایسی جگہ پہ موت واقع ہو جاتی ہے کہ ڈھونڈنے سے میت بھی نہیں ملتی، تو جنازہ کہاں کا۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ بھروسہ کر کے انسان کو عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ صرف امید دلانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے آس پاس اس کے ماحول میں ایسے لوگوں کی کثرت ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی دوستی، اس کی تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں اور نیکی پر قائم رہنے والے ہوں، کیونکہ عموماً جنازہ تو پھر وہی پڑھتے ہیں جو کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوں کہ کوئی جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس لیے لوگ آگے نہیں بڑھتے کہ وہ ہمارا کیا لگتا ہے، تو صرف وہ تعلق اور رشتہ داری یا کسی دوستی یا کسی محبت کی بنیاد پر۔ تو اس لیے انسان کی تعلق اگر دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں دعائیں میں شریک رکھیں اور ان کے جنازے میں ان کی خلوص کے ساتھ مانگیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا جنازہ پڑھا اور اتنی اچھی دعا کی کہ ایک اور صحابی ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے اس وقت، انہوں نے یہ خواہش کی کہ میرا آج یہ دل چاہتا تھا کہ کاش یہ میت میں ہوتا اور مجھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں پڑھتے۔ تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کیا نصیب ہو جائے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھر اسی لیے کرتا ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے لیے فریادیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 انسان ایک خیمے میں تھے، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم تمام جنت والوں میں 1/4 ہو، یعنی جنت میں جتنے لوگ جائیں 1/4 تم لوگ ہو۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں ہم راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم تمام اہل جنت میں 1/3 ہو، یعنی تیسرا حصہ ہو، چوتھا نہیں۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں ہم راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت سے نصف ہوگے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت والوں کا آدھا حصہ ہوگی، امید کرتا ہوں۔ اور یہ اس طرح ہے کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا، اور تمہاری مثال مشرکین کے مقابلے میں اس سفید بال کی طرح ہے جو سیاہ رنگ والے بیل کے چمڑے میں ہوتا ہے۔ اندازہ کریں کہ دنیا میں مشرکین کی اتنی کثرت ہوگی کہ اس میں خالص عقیدے والے اس طرح ہوں گے کہ جیسے سیاہ بیل کے اندر جسم پر ایک سفید بال۔ اب نسبت دیکھیں کیا ہے، یعنی صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں ہے، انسان کو ہر دم کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں اس کی زبان سے کہیں اس کے عمل میں کوئی ایسا شرک کا عمل جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ نہیں، یوں کہو کہ جو اللہ چاہے اور بس، مجھے ساتھ شریک نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے اس طرح کہنا بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو میرے گھر میں چور داخل ہو جاتے، یعنی اس قسم کے کلام میں اس طرح کی شرکیہ باتیں جو ہیں ان سے بھی منع کیا گیا۔ اور اسی طرح نماز روزہ جو بھی نیکی انسان کرے صرف خدا کی رضا کے لیے کرے، اس لیے نہ کرے کہ لوگوں کے درمیان اس کو نیکی کی شہرت حاصل ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا، یہ دوبارہ آپ دیکھیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ تمہاری مثال مشرکین کے مقابلے میں، یعنی جنت میں جانے والے اہل ایمان کی مثال مشرکین کے مقابلے میں اس سفید بال کی طرح ہے جو سیاہ رنگ والے بیل کے چمڑے میں ہوتا ہے۔ چمڑا یعنی اسکن کے اوپر جتنے بال اگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سفید بال کی طرح، یا اس سیاہ بال کی طرح جو سرخ رنگ کے بیل کے چمڑے میں ہوتا ہے۔
یعنی باقی سارے کا سارا بال سرخ ہے، ایک بال سیاہ ہے، یا باقی سارے کا سارا سیاہ ہے اور ایک بال سفید ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی دے کر فرمائے گا کہ دوزخ سے تیرا نجات حاصل کرنا اس کے بدلے میں ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قیامت کے دن پہاڑوں جیسے گناہوں کو لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، یعنی ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کی توحید کی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ یہ دفع الی کل مسلم، اس کا مطلب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایک مقام جنت میں ہے اور ایک جہنم میں۔ پس ایماندار انسان جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو کافر اس کی جگہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت یا دوزخ جو بھی ہوتا ہے اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اگر جنتی ہے تو دکھایا جاتا ہے، اگر تم جہنمی ہوتے تو وہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، اور اسی طرح جو جہنم کا شخص ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے اگر تم جنتی ہوتے تو تمہارا جنت میں وہ جگہ تھی۔ اب قیامت کے دن ان جگہوں کا تبادلہ ہو جائے گا، مسلمان کے مومن کے جہنم والی جگہ پر کافر چلا جائے گا، اور کافر کے لیے جو جنت کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور وہ اس کا اہل نہیں بنا، اس کی جگہ مسلمان چلا جائے گا، وہ تبادلہ ہو جائے گا اس طرح۔ اب آپ دیکھیں کہ جنت اور جہنم جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چٹیل میدان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، تمہاری نیکیاں یا برائیاں اس میں وہ جو کچھ اگا دیتی ہیں جو تم چاہتے ہو، یعنی جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہی وہ۔ اب دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس کسی ایسی جگہ پر زمین کا ٹکڑا ہو جو بہت ہی زرخیز ہو لیکن وہ اس میں کچھ نہیں اگاتا، تو آپ دیکھیں گے کہ اگا ہوا تو اس میں پھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے قدرتی بارشوں کی وجہ سے، لیکن جھاڑ جھنکاڑ کانٹے خضرا پودے بیکار قسم کے اگاتے ہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص اسی لینڈ کے اوپر جب محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو بہترین پھلدار درخت حاصل کرتا ہے جس سے اسے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر انسان کے لیے وہ جگہ ریزرو ہو بھی چکی ہے لیکن جب تک خود تعمیر نہیں کریں گے، خود اس پر پودے نہیں لگائیں گے، خود محنت نہیں کریں گے تو خود سے خود اس سے جو اگے گا وہ تو پھر کڑوے کانٹے ہی ہوں گے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قیامت کے دن اپنے پروردگار سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے پہلو کو اس پر رکھیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اپنے فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تیرے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا میں نے اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس اس کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ کتنا رحیم ہے رب کہ دنیا میں بھی انسان کیا کچھ خطائیں نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا میں بھی چھپایا تھا، آج بھی چھپاتا ہوں اور تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا صرف میرے لیے حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میری تمام امت کے لیے، کہ اگر اتنا بڑا گناہ بھی ہو جائے کسی سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں بشرطے کہ وہ اس گناہ پر اصرار نہ کرے اور اس لیے وہ گناہ نہ کرتا چلا جائے کہ معافی تو ہو ہی جائے گی، کوئی فرق نہیں۔ جان بوجھ کے گناہ کرنا اور ہے، مومن سے خطا ہو جاتی ہے، وہ کرتا نہیں، وہ ڈھیک بن کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں حد کے کام کو پہنچا ہوں، یعنی مجھ سے جرم ہوا ہے کہ مجھ پہ حد جاری ہو، اس پر لہٰذا مجھ پہ حد قائم کریں۔ اسی اسنا میں نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب نماز ختم ہو چکی تو اسی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حد کے کام کو پہنچا ہوں، مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو ہمارے ساتھ نماز میں موجود تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تجھے معاف کر دیا گیا۔ اور اس میں حد سے مراد یہ ہے کہ ایسا گناہ جو قابل تعزیر ہے، ورنہ یہاں حد سے مراد حقیقی حد نہیں ہے جیسے کہ زنا کی حد یا شراب پینے کی حد، اس لیے کہ یہ حدود نماز پڑھنے سے ساقط نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی حاکم کے لیے جائز ہے کہ ایسے مجرم کو معاف کر دے۔ اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے حدود نافذ کی۔ یہاں مراد یہ کہ ایسا کوئی گناہ کہ جس پر سزا مل سکتی تھی
اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حد اور تعزیر میں فرق کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ شراب پینے پر تو 80 کوڑوں کی حد مقرر ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا جیسے ہیروئن وغیرہ کا نشہ کر لیتا ہے اور اس میں وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر حد شراب والی نافذ نہیں ہوگی بلکہ تعزیر ہوگی. تعزیر سے مراد یہ ہے کہ حاکم وقت فیصلہ کرے گا کہ اس کا یہ جرم کس وجہ سے ہے، کس درجے کا ہے اور اس پر اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے. تو یہاں پر یہ کہ اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا تھا کہ جس پر اسے سزا دی بھی جا سکتی تھی اور معاف بھی کی جا سکتی تھی، لیکن حدود جو ہیں ان کا نافذ کرنا جو ہے، جیسے سورۃ نور میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک ایسی سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا. اور اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تو آپ نے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا حاکم جو کسی حد میں اگر ایک کوڑے کا اضافہ کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں ہے، اور اگر ایک کوڑے کی کمی کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو جس نے زیادہ کی ہوگی وہ کہے گا کہ اس لیے تاکہ لوگ عبرت پکڑے. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تجھے یہ اختیار نہیں کہ تو اس میں ایک کی بھی اضافہ کر. اور اگر کسی نے 99 مارے اور 100 چھوڑ دیا، اگر 100 کوڑے پڑنے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو عرض کرے گا کہ میں نے رحم کہا کہ ایک معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے اختیار نہیں تھا کہ تو معاف کر دیتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حدود کو جہاں تک نافذ کرنے کا تعلق ہے وہ تو نافذ ہوں گی ہی، لیکن یہاں حد کا لفظ اپنے ٹیکنیکل ٹرم میں نہیں آیا بلکہ عام معنی میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ مجھے سزا دیں تاکہ میرا گناہ دھل جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے تھے، اگر ہو بھی جاتا تو پھر فوراً آ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دنیا میں ہی ابھی سزا مل جائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس امید پر ٹھنڈے دل سے گناہ کرے کہ کیونکہ معاف ہونا ہے اس لیے میں گناہ کر لوں پھر معافی مانگ لیں گے. جیسے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ تم کیا کرو، یوسف کو قتل کر دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا. تو یہ کس کو دھوکہ دیتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں. انسان اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے جب خطا کر لیتا ہے تو ان گناہوں کی بخشش کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. پھر حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا تناول کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، یا پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، یعنی نعمت کا پھر وہ ایک طرح سے شکر ادا ہو جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والے توبہ کر لیں. یہ سلسلہ قائم رہے گا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے. حضرت ابو نجیح عمر بن ابسہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں، چونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے میرے نزدیک وہ صحیح دین پر نہ تھے. چنانچہ میں نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو نئی نئی خبریں دیتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. میں اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے پاس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چھپ چھپ کر رہتے ہیں، اور اس کی قوم ان کی مخالفت میں بڑی دلیر ہے. میں ایک جگہ بلطائف الحیل میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا، یعنی آپ چونکہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے اس لیے خاص جگہ کا نام ہے کہ وہاں میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں. میں نے عرض کیا نبی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. میں نے عرض کیا کیا چیز دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے صلہ رحمی کرنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، نیز اس لیے کہ اللہ کو ایک سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. میں نے عرض کیا اس دین پر آپ کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا ایک آزاد ایک غلام. ان دنوں میں ابھی تک حضرت ابو بکر اور حضرت بلال اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے. میں نے عرض کیا میں آپ کا تابع دار ہوں. آپ نے فرمایا ان حالات میں آپ کے لیے میری تابع داری کرنا مشکل ہے. لوگوں کا جو میرے ساتھ طرز عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں، جب آپ سنیں کہ مجھے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو میرے پاس آ جانا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے گھر چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو ابھی تک میں گھر میں ہی تھا اور آپ کے بارے میں خبریں معلوم کرتا رہتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک جماعت مدینہ گئی. واپسی پر میں نے ان سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا حال ہے جو مدینہ میں آیا ہوا ہے. انہوں نے جواب دیا لوگ تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کی قوم نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن وہ اسے قتل نہ کر سکے. یہ سن کر میں مدینہ آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں تو وہی انسان ہے جو مجھے مکہ میں ملا تھا. بس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں.
اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا، مجھ کو نماز کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تک سورج ایک نیزے کے برابر نہ ہو جائے نماز ادا کرنے سے بند رہو، اس لیے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اس وقت کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے گواہ بنتے ہیں یہاں تک کہ نیزے کا سایہ تقریباً رہے، یعنی نصف النہار کے وقت۔ تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے رکے رہو، کیونکہ اس وقت جہنم زیادہ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ جب سایہ ڈھل جائے تو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے گواہ بنتے ہیں یہاں تک کہ تو عصر کی نماز ادا کرے، پھر سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے رک جا یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے اور اس وقت کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فرمایا تم میں سے جو آدمی وضو کا پانی قریب کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے تو اس کے چہرے، منہ، ناک کے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا تو چہرے کے گناہ داڑھی کے کناروں سے پانی کے گرنے کے ساتھ گر جاتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، پھر اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پس جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کی بزرگی بیان کرتا ہے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی خشوع سے نماز پڑھتا ہے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر نکل آتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ یعنی یہ عبادات جو ہیں یہ بھی انسان کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتی ہیں۔ عمرو بن ابسہ نے جب یہ حدیث ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بیان کی تو ابو امامہ نے کہا اے عمرو بن ابسہ خیال کر، ایک ہی وقت میں تو اتنی باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ آدمی کے اتنے گناہ دور ہو جائیں گے۔ عمر نے کہا اے ابو امامہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میری موت کا وقت قریب آ چکا اور مجھے کچھ حاجت نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں، یعنی میں تمہیں کوئی غلط حدیث نہیں سنا رہا۔ اگر میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بار یا 2 بار یا 3 بار یہاں تک کہ 7 بار نہ سنا ہوتا تو میں اس حدیث کو کبھی بیان نہ کرتا، لیکن میں نے آپ سے یہ حدیث اس سے بھی زیادہ بار سنی ہے، اس لیے میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ اس طرح انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو امت سے پہلے ان کے نبی کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں، پس نبی کو ان کے لیے بحیثیت منتظم ان سے پہلے بھیج دیتے ہیں، اور جب کسی امت کی بربادی کا ارادہ کرتے ہیں تو نبی کی زندگی ہی میں ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور نبی زندہ ہوتا ہے، ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی تباہی سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ نبی کو جھٹلاتے رہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے۔ اگلا باب جو ہے یہ امید کے بارے میں ہے، اور پھر اس سے اگلا جو ہے خوف اور امید دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا بیان ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دین اعتدال کا دین ہے، ایک بیلنس دین ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ انسان خوف سے مایوس ہو جائے یا امید سے پھر بے پرواہ ہو جائے اور ہر غلط کام کرے، بلکہ اصل ایمان جو ہے خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے. یا رب العالمین تو ہمارا دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا رب العالمین تو ہمارے تمام معاملات میں ہم کو کافی ہو جا. یا رب العالمین تو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے نواز، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے. یا اللہ تو ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما. یا رب العالمین ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ تو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی. یا رب العالمین تیری رحمت تیرے غضب پر وسیع ہے. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا. یا رب العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. ہر اس کام سے ہمیں بچا جس سے تیرا غضب بھڑکتا ہو. یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دین و دنیا میں بہترین کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہماری تمام دکھوں، پریشانیوں، غموں، بیماریوں، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم کو نجات عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم سے ایسا کام لے لے کہ جس کے کرنے سے تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تو ہم سے ہر وہ کام چھڑا دے کہ جس کا کرنا تیرے لیے ناراضگی کا سبب بنتا ہو. یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.